بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اسے دید قصور عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دید قصور کا لفظ حضرت نے ہی سب سے پہلے استعمال فرمایا ہے۔ دید قصور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں اس کے عیب واضح کر دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آدمی کی نگاہوں میں اس کے گناہ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے عیب اس کی نگاہوں پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ عموماً آدمی دوسروں کی برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنی اچھائیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے منہ میٹھا بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ ذہن ہوتا ہے کہ سب لوگ خراب ہیں، میں تو صحیح ہوں۔ اور جب بھی آدمی گفتگو بھی کرتا ہے تو وہ لپٹے ہوئے الفاظ میں اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کی نگاہ میں اس کے اپنے عیب واضح ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جوں جوں میں گناہوں سے توبہ کرتا جا رہا ہوں تو اتنے ہی یعنی جوں میں نیکیاں کرتا جا رہا ہوں اور گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں تو میرے اوپر اتنے ہی گناہ اور کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جواب میں کسی بزرگ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کامل مومن کی یہی علامت ہے کہ اس کے اوپر اس کے گناہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب آدمی کے اپنی نگاہوں میں اس کے عیب کھلنا شروع ہو جائیں پھر وہ دوسروں پر تنقید نہیں کرتا، پھر دوسروں کی خوبیاں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے یہاں عالم اس کو کہا جائے گا جس کے اوپر گناہوں کے نقصانات واضح ہو جائیں۔ جس دن یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گناہ نقصان دہ ہیں تو ان کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہم سے اگر یہ کہے کہ اس سانپ کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا ملائم ہے اور کتنا لمبا چوڑا ہے، آؤ اس کو پکڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈنگ مار دیا تو ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے 100 بسکٹ لا کر رکھے، بڑے خوبصورت اور بڑے وہ میٹھے، البتہ ایک جملہ کہہ دے کہ ان 100 بسکٹوں میں ایک بسکٹ میں زہر ملا ہوا ہے، بقیہ 99 ٹھیک ہیں، البتہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ زہر سے متاثرہ بسکٹ کون سا ہے، زہر کون سے بسکٹ میں ملی ہوئی ہے، تو ہم 100 کے 100 بسکٹ چھوڑ دیں گے، کیا پتہ ہے دوسرے میں زہر ہو، کیا پتہ تیسرے میں زہر ہو، کیونکہ زہر کی وجہ سے ہلاکت ہمارے علم میں ہے اور یقینی چیز ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر ہم سے یہ کہ یہ بجلی کا تار پڑا ہوا ہے، اس کو ذرا ہاتھ مارو، اس کو پکڑ کر دیکھاؤ، تو ہم بجلی کے تار پہ بھی ہاتھ کبھی نہیں ماریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بجلی کی تار پہ ہاتھ لگانے سے بندہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ سو بالکل ایسے ہی جیسے ہم زہریلے بسکٹ کو کھانا پسند نہیں کریں گے، سانپ کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، بجلی کے تار کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں ہلاکت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جس دن کسی بندے پر گناہوں کے نقصانات واضح ہو گئے اور اسے دید قصور نصیب ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اب تک تو ایک ماحول تھا بہت خوبصورت، اس ماحول کے اندر آدمی گناہ کرنا بھی چاہے تو دل نہیں مانتا تھا، روزہ ہے، سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک اچھے ماحول میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن اب
جو ہی یہ ماحول سے ہم باہر نکلیں گے، نفس اور شیطان پھر ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں بہکانے میں لگے ہوئے ہوں گے، اس موقع پر اب ہمت دکھانی ہوگی اور اب جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور یہ جو 30 گولیاں ہم نے طاقت کی استعمال کی ہیں کہ جن کی برکت سے ہم آنے والی زندگی متقی اور پرہیزگاروں والی گزار لیں، ان گولیوں کا پتہ چلے گا کہ کس نے احتیاط کے ساتھ استعمال کی اور کس سے کتنی زیادہ بد احتیاطی ہو گئی۔ تو ابھی اس مبارک مہینے کے اندر ہی ہم اپنے رب سے اس دعا کو خوب مانگیں اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ آنے والی زندگی کو اب پاکیزہ بنا دے، اور جیسے رمضان شریف میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، سو آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہماری دستگیری فرما دیں اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ آج شام کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ شب عید بھی ہوگی اور چاند رات بھی کہلاتی ہے، اور یہ انعام کی رات بھی کہلاتی ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور اس سے ہٹ کر شب جمعہ بھی ہے، تو بہت ساری خوبیاں جمع ہو جائیں گی۔ یہ انعام کی رات بھی ہوگی، یہ شب جمعہ بھی ہوگا۔ جن راتوں میں عبادت کرنی مستحب ہے اور بہتر ہے، اور جن راتوں میں کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ رات بھی ہے، لیلۃ الجائزہ، ایک رات شب جمعہ بھی ہے، جہاں دونوں نعمتیں جمع ہو رہی ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ شکل تو یہ ہے کہ اعتکاف والے بھی رات مسجد میں گزاریں اور دیگر حضرات بھی اپنا ٹھیا رات کو مسجد ہی کو بنائیں، اور اس لیلۃ الجائزہ میں اپنے آپ کو خرافات سے بچائیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا اور مشاہدہ کر لیں گے کہ ان گنت لوگ بازاروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ کمایا تھا پورے مہینے میں وہ ایک لمحہ میں ضائع کر دیں گے۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجئے اور ہر وہ تدبیر اختیار کریں جس سے آنے والے وقت میں میری اور آپ کی نیکیاں محفوظ ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں مسجد کے ماحول سے جڑے رہنے کی انتہائی اہم ترین ضرورت ہے۔ نہ بھی چاند نظر آیا تو یہ شب جمعہ ہوگا اور بہت اہم رات ہے ہمیں، اور پھر رمضان کی بھی ہوگی، شب جمعہ بھی ہوگا، اور یہ شب جمعہ رمضان کا آخری شب جمعہ ہوگا۔ کل جمعے کا دن رمضان کا آخری جمعہ ہوگا، تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو جتنا ہو سکے عبادت میں لگانا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور میری تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ آج عصر کی نماز کے بعد ہماری کوشش ہو کہ ہم مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، خوب گڑ گڑائیں، توبہ طائب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے حدیث میں آتا ہے آخری دن جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پورے مہینے میں وہ لاکھوں لوگ جو جہنم سے آزاد ہوئے ہیں، اس آخری ایک دن میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ عشرہ ہے ہی جہنم سے آزادی کا، تو ہم توبہ اور استغفار میں یہ وقت گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ تمام حضرات عصر کے بعد اگر مسجد میں ہی توبہ اور استغفار کے کلمات پڑھتے رہیں گے، اور آخری 15-20 منٹ انشاءاللہ مختصر بیان بھی ہوگا، پھر یہاں اجتماعی طور پر افطاری کا بھی نظم ہوگا۔ ایک دن نہ اچھی افطاری کی اور نہ گھر میں رہے تو انشاءاللہ کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ جو 29 دن 28 دن آپ نے اپنے گھروں میں شاندار افطاریاں کی ہیں وہی کافی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اس ایک دن میں خیر اتنی بیکار بھی ہم نہیں کروائیں گے، لیکن ذہن یہ بنا کر آئیں کہ اگر ایک کھجور اور پانی بھی مل گیا تو بہت ہے، اور جو ہے وہ اجتماعی دعا میں اور انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو عصر کے بعد لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری ان ساری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے خصوصاً وہ دوست احباب جنہوں نے اعتکاف والوں کی بہت خدمت کی اور اپنے اوپر مجاہدہ برداشت کیا، اور بہت سارے ساتھی جنہوں نے اس نظم کو سنبھالا، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مالی اعتبار سے جن دوست احباب نے
اس میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔